آئیے سبق نمبر 2 کی مشق دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی۔ حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنا کر بھیجا یمن کا۔ صحائف ستہ میں شامل ہیں 7 کتابیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث کی جمع و تدوین کا۔ مختصر جوابات دیں۔ حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے، یعنی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو کا مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ دور نبوی میں حفاظت حدیث کے کوئی سے 2 ذرائع لکھیں۔ دور نبوی میں حفاظت حدیث کے 2 ذرائع درج ذیل ہیں: احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا، احادیث مبارکہ کو تحریر کرنا۔ صحائف ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اب تفصیلی جواب دیں۔ جمع و تدوین حدیث پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ جمع و تدوین حدیث کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ حدیث کی جمع و تدوین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سننے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ بعض اوقات آپ خاتم النبیین 3 مرتبہ اپنی بات کو دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی اور یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین حدیث کے طریقے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ، تحریر اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہیں۔ جمع و تدوین حدیث کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حوصلہ افزائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں کو لکھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھوا کر دیے تھے۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس موجود ہیں۔ MCQs دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو دہراتے تھے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ۔ درست جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے پہنچایا، لوگوں تک، محلوں تک، گھروں تک، شہروں تک۔ درست جواب ہے لوگوں تک۔ کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو کہلاتا ہے حدیث قولی، حدیث تقریری، حدیث قدسی، حدیث فعلی۔ نمبر 4 ہے دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس احادیث مبارکہ محفوظ کرنے کے بڑے ذرائع تھے۔ 2، 3، 4، 5۔ درست جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنا کر بھیجا، ایران کا، شام کا، یمن کا، مصر کا۔ درست جواب ہے یمن کا۔ صحیفہ صادقہ مجموعہ احادیث تھا دور رسالت کا، دور صدیق اکبر کا، دور عمر فاروق کا، دور صحابہ کرام کا۔ درست جواب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا مجموعہ کہلاتا ہے نبوت، رسالت، مذہب، حدیث۔ درست جواب ہے حدیث۔